أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مناسک حج کی بات چل رہی تھی، پچھلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حج کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں بھی حج ہی کا ذکر ہے۔ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے، اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا، سارے عرب ان کا احترام کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، تو یہ اور ان کو چونکہ ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، تو زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ کرتے تھے کہ حج کے زمانے میں سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے، اور یہ لوگ راستہ میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے، وہاں نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، خدمت گار ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے،
تو یہ بہانہ کر کے، یہ بات بنا کر وہ اپنے آپ کی یعنی دوسروں سے الگ کرنے کے لیے وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، وقوف کرنے کے لیے مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اور اس ہیلے بہانے کی جو اصل وجہ تھی وہی تھا اپنا فخر، اپنا غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس فرمان میں ان کی اس غلط کاری کو واضح کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے، اونچا کر کے، ایک شان و شوکت کے ساتھ رکھنا، یہ ایک متکبرانہ فعل ہے۔ یعنی جس آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر نہیں سمجھتا، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بلند تر سمجھتا ہے، تو پھر اپنی شان کو ایک بڑھا کر رکھتا ہے، میں دوسروں سے الگ تھلگ لگوں۔ اور اس چیز سے تو ہمیشہ پرہیز لازمی ہے، ہمیشہ ہر موقع پر انسان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر ایام حج جو ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سب کو احرام کا لباس پہنا کر اور پھر وہاں پر قیام مقام کی یکسانیت، سب ایک جگہ ہیں، سارے عرفات میں جا رہے ہیں، سارے منا کے لیے جا رہے ہیں، سارے شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، سارے طواف کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذریعے اللہ نے اسی کا سبق دیا ہے کہ انسان سب برابر ہے، امیر غریب، عالم جاہل، یہ بڑے چھوٹے کا یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بادشاہ ہے، اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے، 2 کپڑے، عالم ہے، اس نے بھی وہی پہنا ہوا ہے، جاہل ہے، اس نے بھی وہی پہنا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عملی طور پر وہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا، تو یہ تو اور بھی زیادہ جرم ہے کہ یہ بہانہ کرنا کہ ہم چونکہ حرم کے خدمت گار ہیں تو ہم حرم کے خادم ہیں، لہٰذا ہم عرفات حدود حرم سے باہر نہیں جاتے، یہ بڑا جرم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے ایک معاشرت کا ایک اصول، یعنی رہن سہن کا ایک اصول یہ بتلا دیا، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رہن سہن میں، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں، بلکہ آپس میں مل جل کر رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا تھی کہ بعض دفعہ باہر سے آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں نبی اکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، اس کو پوچھنا پڑتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اس طرح مل کر رہتے تھے، اور اسی میں باہمی اخوت، ہمدردی، محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے، امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مزدور اور سرمایہ دار کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں تو اس کو بالکل واضح فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا جو مدار ہے نا، وہ صرف اور صرف تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اب تقوی کس میں زیادہ ہے، اللہ کی اطاعت کون صحیح طریقے سے اور مکمل کر رہا ہے، یہ بات دنیا میں نہیں معلوم ہو سکتی، یہ ہمیں آخرت میں معلوم ہوگی۔ تو بہرحال اس لیے جو لوگ اس کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دیا اور ان پر لازم کیا کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دیں اور اپنی رحمت فرما دیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں ایک اور زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سے ممانعت کی اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ
عرب زمانہ جاہلیت میں جب عرفات، مزدلفہ، طواف، قربانی سے فارغ ہو کر مینا میں قیام کرتے تھے تو وہاں پر ان کی مجلسیں لگتی تھی۔ مجلسوں میں کیا ہوتا تھا؟ مشاعرے ہوتے تھے، اشعار ہوتے تھے، اور وہ اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے تھے، ایک دوسرے پر اپنے اپنے فخر جتاتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرتے تھے۔ میرے باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو وہاں کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور ان مبارک جو ایام تھے ان کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مناسک حج کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم، جسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اور اشد ذکرہ، کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص ہے۔ ان میں اللہ کا ذکر اور عبادت کی جو فضائل اور برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دے دیا ہے تو پھر، اور اللہ نے ایک حج جیسی عبادت اب محض اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق دے دی ہے، تو پھر چاہیے کہ ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام یا کلام میں ضائع نہ کریں۔ اور جاہلیت والے جو تھے، وہ اہل جاہلیت ان اوقات کو اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا۔ فرمایا کہ تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر، جو نور ہی نور ہے، نفع ہی نفع ہے، اور دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، وہ کرو۔ اور آج کل اگرچہ جو حاجی جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں وہ کچھ تو نہیں ہوتا جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، مشاعرے قائم کریں، مجلسیں اس طرح قائم کریں، اور آباء و اجداد کے تذکرے کریں، بیان کریں، اور اپنے کارنامے بیان کریں۔ لیکن آج بھی ہم لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہزاروں مسلمان ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں میں، تفریحات میں، ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں، ملاقاتوں میں، آج فلاں کے ہاں دعوت ہو رہی ہے، فلاں کے ہاں دعوت ہو رہی ہے، اور جس کا بالفرض یہاں سے کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے اور اس کا وہاں کوئی جاننے والے ہیں تو پھر تو اس کا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو یہ آیت ان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے کہ وہ دن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے کے دن ہیں، اللہ کا ذکر عبادت کرنے کے دن ہیں۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ہاتھ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہاں جانے کا موقع ملے تو بجائے اس کے کہ لوگوں کی دعوتیں کھانا، ملاقاتیں کرنا، وہاں بیٹھ کر تذکرے، بیٹھے وہاں ہوتے ہیں، تذکرے یہاں گھر کے ہو رہے ہیں، اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ تم اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر معاملے میں اپنے باپ کا محتاج ہوں۔ اسے کسی بھی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے باپ کو بلاتا ہے۔ اور عام طور پر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ، چاہے وہ باپ امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، جیسا بھی ہے، لیکن بچہ جو ہوتا ہے نا، معصوم بچہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ اس دنیا کا سب سے بہادر، سب سے مالدار، سب سے اچھا انسان ہے۔ اس لیے اسے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی نظر فوراً باپ پر جاتی ہے، وہ اپنے باپ کو بلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب تم بالغ ہو چکے ہو، جوان ہو چکے ہو، عاقل ہو چکے ہو، سمجھدار ہو چکے ہو، اب تمہاری نظر اللہ کی ذات پر جانی چاہیے۔ اب کی جگہ یا رب کو اختیار کر لو۔
اور اسی پر نظر ڈالو۔ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو باپ کا محتاج سمجھتا ہے، اور اگر انسان ذرا غور کرے تو وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اس سے زیادہ ہے جتنا بچہ اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اپنے باپ کا محتاج ہے، اسی طرح ہم اس سے زیادہ ہر حال میں ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں ہماری نظر ہر وقت اللہ کی ذات پر جانی چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہمارے اوپر حال آئے، کوئی بھی ہمارے اوپر پریشانی آئے، کوئی بھی معاملہ آئے، ہماری نظر فوراً اللہ کی ذات پر جانی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس بات کا ذکر کیا۔ اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے حج کے دنوں میں بھی اور حج کے علاوہ بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی خواہش رکھتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا ہی عطا کر دے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ آخرت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اور دوسرے مقام پر اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یعنی جو کچھ ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں یوم حساب سے پہلے ہی مل جائے، یعنی ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا مال و دولت، جاہ و مرتبہ، آرام و آسائش، صحت و تندرستی حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو حج پر جا کر بھی دنیا ہی طلب کرتے ہیں، بیماری سے نجات، قحط سالی سے پناہ، اولاد اور کاروبار ہی چاہتے ہیں اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی وہاں جا کر بھی وہ مانگتے ہیں تو صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور پھر ایک اور بات، یہاں پر حسنہ کا ذکر ساتھ نہیں ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں ہیں، یعنی انہیں دنیاوی اغراض میں ایسے مست اور سرشار ہیں، بس ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ ہماری یہ خواہشیں، ہماری یہ ضرورتیں بس پوری ہو جائیں، چاہے جیسے بھی ہوں، اچھی ہوں، بری ہوں، اچھے طریقے سے ہوں، برے طریقے سے ہوں، بس بہت سا پیسہ ہمیں مل جائے، ہمیں بڑا عہدہ مل جائے، ہماری آہ ہو جائے، ہماری واہ واہ ہو جائے، بس ہمیں ہماری یہ دنیا کی جو ہے نا ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ جو حج میں بھی جا کر اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں صرف اور صرف دنیاوی اغراض ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور اکثر اوقات انہی کے لیے صرف کرتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے ہمارے بہت سے لوگ وظائف اور دعائیں کرتے ہیں، یہ بزرگوں سے کرواتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، ملازمت کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، یعنی دنیا 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 دنیا۔ ہمارے وظائف بھی دنیا کے لیے، ہماری دعائیں بھی دنیا کے لیے، ہمارا مانگنا بھی دنیا کے لیے، ہماری عبادت بھی دنیا کے لیے، اور بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی وظیفہ کرتا ہے دنیا کے کسی کام کے لیے، وظیفہ کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت کے وظیفہ کرتا ہے، اللہ کے نام کا وظیفہ کرتا ہے، اس پر اسے اجر کچھ بھی نہیں ملتا، اچھا ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے سورہ اخلاص پڑھ لی ہے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے پڑھی ہے، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لی ہے تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے کی ہے۔ اصل کیا ہے، کرنا کیا چاہیے، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا کے طالبوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے کیونکہ انہوں نے آخرت کی خواہش ہی نہیں کی تھی۔ اور وَمِنْهُمْ، انہی میں سے بعض ایسے، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنا، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی نصیب کر، اور پھر دوزخ سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
یہ ہے ایک مومن کی شان۔ اس میں لفظ حسنہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بلائیوں کو شامل ہے۔ مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، نیک اعمال، اچھے اخلاق، نفع والا علم، عزت، وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم پر ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب داخل ہے۔ اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ گویا کہ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اس میں انسان کی تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے، اور اس میں ان جاہل درویشوں یا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اصلاح کی گئی کہ جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگتے ہیں، کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ انسان کو اپنے وجود اور بقا، عبادت اور طاعت سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے۔ وہ نہ ہو تو دین کا کوئی بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بلائی اور بہتری اللہ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بلائی اور آسائشیں بھی طلب کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ دنیا بھی مانگنی چاہیے، لیکن اب یہ نہیں کہ بس دنیا ہی مانگ رہا ہے تو دنیا ہی مانگ رہا ہے۔ اور یہ دعا بہترین، دنیا بھی مانگے، آخرت کو بھی مانگے، ترجیح آخرت کو دے۔ تو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے اس چیز میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ دنیا کی کمائی کے متعلق تو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم، ان کا جغرافیہ تو دنیا میں ہی ختم ہو گیا، آگے ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اعمال آخرت کا ذخیرہ بنتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی، حساب کی منزل شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو طے کر دیں گے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، ایک ایک فرد، اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں ان آلات اور ذرائع کی ضرورت نہیں جن کے انسان محتاج ہے۔ اس لیے وہ بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے اور ان پر جزا و سزا مرتب فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹیں اور اللہ سے مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم ادا کر چکو حج کے مناسک تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پس کوئی آدمی کہتا ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کچھ حصہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جو کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا،
یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔